اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ واقعی صلاح نام کی ایک حقیقی دوائی تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکوؤں، زانیوں، شرابیوں، بے ایمانوں، سود خوروں، دھوکے بازوں کو پلائی۔ وہ متقی، نیک، پرہیزگار، صدیقین، شہداء و صالحین اور ابرار بن گئے، جس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ اس کا ثبوت مدینہ رسول کی ریاست کی شکل میں حضور کے سامنے آیا۔ آپ نے دیکھا ابو ذر غفاری ڈاکوؤں کا سردار تھا اور وہ ڈاکو تھا، لیکن اس ابو ذر کے بارے میں رسول کو یہ کہنا پڑ گیا کہ آسمان کی پشت تلے اور آسمان کی چھت اور زمین کی پشت پر ابو ذر سے زیادہ ماں نے سچا نہیں جانا۔ صحابی رسول زنا کی غرض سے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ گناہوں کی بخشش ہو سکتی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرمایا کون سے گناہ کرتے ہو؟ کہا شراب، زنا سب کرتا ہوں لیکن چوری میں ماہر ہوں۔ فرمایا چور تو ہمارے پھر کام کا آدمی ہے، نبی نے گناہ سے پرہیز نہیں کیا۔ میرے پاس لوگ آتے کہتے ہیں استاد جی میں ایسا ہوں، میں نے کہا تم ہی تو میرے کام کے ہو، نیک بندے سے میں نے کیا لینا ہے؟ نیک سے میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، نیک کی تو راہ سیدھی ہے، بروں کی راہ کے لیے تو میں بیٹھا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا چوری کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیعت کرو کہ گناہ نہیں کرو گے، اور جاؤ مکے میں ہمارے کچھ قیدی کافروں نے قید کر لی، ان کو چرا کر لے آؤ۔ آج وہ جو لوگوں کا مال چراتا ہے وہ اللہ کے لیے اس کے بندوں کو چرانے کے لیے لینے والا۔ بس مکے پہنچا، رات کے پچھلے پہر میں اپنی ہی ایک محبوبہ راستے میں مل گئی اور اس نے اسے کہا تم مدت ہوئی نہیں ملے، کہا زنا چھوڑ چکا ہوں، کہا آج کی رات تو میرے ساتھ تم گزارو گے؟ تو اس نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہے، اس لیے اب کبھی زنا نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں تیری محبوبہ ہوں۔ اس نے کہا ادھر رسول محبوب ہو چکا ہے مجھے۔ اس نے کہا رسول محبوب، جب رسول محبوب ہو جاتا ہے تو انسان کی شہوات قابو میں آ جاتی ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے میری شہوتیں قابو میں نہیں آتی، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، محبوب رسول کو بنا لے، محبوب خدا کو بنا لے، ہر شے چھوٹ سکتی ہے بشرطے کہ وہ محبوب بنا لے۔ جس نے بنایا نہیں وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا شور مچا دیا کہ لوگوں یہ دیکھو یہ عبداللہ نام کا آدمی جو ہے جو تمہارے قیدی چرا کر لے کر جاتا تھا پہلے بھی، آج پھر چرانے آیا ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی چوری کر کے لے کے جائے۔ تو اس نے ارادہ عورت پہ ظاہر کر دیا تھا کہ میں اب قیدی لینے آیا ہوں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں ایک اندھیرے میں چھپ گیا، اللہ کے رسول کی کرامت یہ دیکھیے کہ وہاں تک وہ آئے مگر وہ مجھے نہ کہتا تلاش کر پائے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پاؤں تلے سود روندا، حضور نے کہا شراب حرام ہے، لوگوں نے شراب چھوڑ دی جو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ شاعری اور شراب اور تلوار یہ عربوں کی گھٹی میں ہے، عربوں کی گھٹی میں یہ تین چیزیں جو مرضی کر لیں ان سے چھوٹے گی نہیں۔ نبی نے تینوں چیزیں جو ہیں ان کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو صالح بنا دیا، لوگ اپنی پچھلی زندگیوں پہ نادم ہو گئے، تہجد گزار ہو گئے، خدا کے نزدیک ہو گئے۔ کہا مال خدا کی راہ میں دے دو، صدیق نے سارا مال ہی رسول اللہ کی طرف لوٹا دیا، پھینک دیا نبی کے قدموں میں۔ دنیا کا سب سے بڑا تاجر وہ اپنے نبی کے قدموں میں مال لوٹا گیا۔ دنیا کی سب سے مالدار عورت خدیجہ رسول اللہ کے قدموں میں ایمان کی خاطر اہل ایمان پر دولت اپنی برسا گئی۔ ہاں عمر نے اپنی تگڑی جوانی دے دی، عثمان نے اپنا مال دیا، اور علی نے تو پوری عمر ہی نبی کے ساتھ گزار دی۔ ان کی نگاہ ناز کا ہم سے یہ سوال تھا عمر گزار دیجئے، سو عمر گزار دی گئی۔ نبی کے ساتھ عشق کا یہ معاملہ تھا کہ علی سے رسول نے کہا مدد کرو گے؟ 10 سال کی عمر میں کتنی بالغ نظر ہوگی علی کی کہ 10 سال کی عمر میں دین کا پورا فہم سمجھنے کے بعد اس نے کہا چھوٹا تو ضرور ہوں مگر ساتھ آپ کا دوں گا جہاں آپ کہیں گے۔ یہ بچے تھے نبی علیہ السلام کے دور کے۔